مومنین خدا کا کرم ہے کہ آج سے اپنوں نے سورہ انبیاء کی شروعات کری ہے. پروردگار سے دعا ہے بحق محمد والے طاہرین کی اس کو پورا کرائے اس سورے کو. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے, وہ غفلت میں پڑے کنارہ کشی کر رہے ہیں. حساب کا وقت قریب ہے اور سب غفلت میں پڑے لوگ کنارہ کشی کر رہے ہیں. تو قریب سے کیا مطلب ہے؟ تو ایک تو کیا زیادہ تر دنیا گزر چکی ہے, تو اس حساب سے قریب ہے. اور سرکار کی حدیث ہے کہ میرا آنا اور قیامت کا آنا ایسا 2 انگلیوں کے برابر ہے, اتنا قریب ہے. کیونکہ میں تو آخری نبی ہوں, دنیا تو گزر ہی چکی ہے, اب تو بس قیامت ہی آنے والی ہے, تو اتنا قریب ہے. تو لوگ باغ موردون کیوں کنارہ کشی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان پہ خواہش دنیا ہے. خواہش دنیا کی وجہ سے غفلت میں ہے سب, کہ ان کو اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. حساب کتاب ایک حساب کتاب دینا ہے قیامت کے دن. توحید اور قیامت دین کے وہ ستون ہے کہ انسان کو ایک لمحے کو نہیں بھولنا چاہیے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. ان کے رب کی جانب سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے وہ کھیل کود کے دوران اسے سنتے ہیں. کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی مگر کھیل کودتے سنتے ہیں. آپ دیکھیں لوگوں میں یہی ہے کہ بھائی آپ یہ ہو رہا وہ ہو رہا, لوگ سننے پروگرام میں نہیں آتے. پروگرام میں بھی آئیں گے تو باہر کھڑے رہیں گے. آ بھی گئے تو پیچھے بیٹھے رہیں گے اور سیل فون سے کھیلتے رہیں گے. یہ حالت تو مسلمانوں کی ہے, اور غیر مسلمان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ دلوں پہ پردے پڑے ہیں, غفلت کے پردے, دنیا کی محبت, چاہت, بس کھیل کود چل رہا ہے. کیونکہ ابھی حقیقت میں ایمان کی وہ منزل آئی نہیں ہے کہ کچھ یقین بھی ہو جائے کہ حساب کتاب بھی ہونا ہے. لگتا ہے شیطان نے ایسے پردے ڈالیں گے جو کچھ یہیں یہ سب کچھ چل رہا ہے, تو پھر ویسا لگتا ہے کھیل کود سے سن رہا ہے. لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ظالموں نے رازانہ طور سے سرگوشیاں کری کہ یہ تو تم جیسا ہی ایک بشر ہے, کیا تم جان بوجھ کے جادو کے چکر میں آ رہے ہو. لاہیۃ قلوبہم, ان کے دل غفلت میں ہے. یہ جو خاص آیتیں آ رہی ہیں کفار کے لیے آ رہی ہیں. اس وقت کے کفار جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ چپکے سرگوشیاں کرتے تھے. سرگوشیوں کی بات اللہ سبحانہ نے کری ہے کہ ان کے دل غفلت میں ہے. ظالم چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تو تم جیسا ہی ایک بشر ہے, کیا تم جان بوجھ کر جادو کے چکر میں آ رہے ہو. تو یہ جو سرگوشیاں تھیں, کیا سرگوشیاں تھیں؟ یہ سرگوشیاں یہ تھی کہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کہا کہ یہ جو آیا ہے رسول, اس نے دعویٰ کیا رسالت کا, اس کو کیسے جھٹلایا جائے, جھٹلانے کے لیے کیا کرا جائے. تو انہوں نے کہا کہ 2 کام کرتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسا ہی آدمی ہے, تاکہ لوگوں کا دل ان سے پھر جائے کہ ہمارے ساتھ انسان ہے بھائی. دوسرا کیا ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے قرآن اور تم لوگ ایسے جذباتی ہو رہے ہو, تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے, یہ اس نے ایک جادو کرا ہے, ایک جادو کی طرح کا منتر ہے یہ. اس لیے 2 انہوں نے چالیں چلی کہ اب کیا کر سکتے ہیں, یہ تو پڑھ رہا ہے, قرآن کا اثر بھی ہو رہا ہے لوگوں کو, لوگ حیران ہوتے ہیں سن کے, تو 2 بات کرو. یہ سرگوشیاں تھیں ان کی. انہوں نے پلان شروع کرا. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کی آیتوں میں کرا کہ اور بھی انہوں نے کیا کیا کہا تھا. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. رسول نے کہا میرا رب آسمان و زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہ سمیع اور علیم ہے. تو ایسا سرکار نے کیوں کہا
کہ میرا پروردگار جو کچھ آسمان زمین میں سب کو جانتا ہے، وہ سمیع اور علیم ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے، تو سرکار نے کہا کہ تم یہ کچھ جو بھی سرگوشیاں کر رہے ہو خدا سب جانتا ہے، تم منہ سے کھل کے بات کرو تو وہ جانتا ہے، دل میں رکھو مخفی رکھو وہ جانتا ہے، کچھ خیالات لا وہ جانتا ہے، وہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ اس لیے ہم استخارہ دیکھتے ہیں، ہم نیت کر لیتے ہیں فوراً استخارہ آ جاتا ہے، فوراً استخارہ۔ آپ چپ چاپ بیٹھ کے کہتے ہیں مولانا استخارہ دکھا دیں، آپ خاموش بیٹھا رہتے ہیں، اللہ بتا دیتا ہے۔ روز کا آپ آزمائیں اللہ کو، روز ایمان بڑھنا چاہیے آپ کو ہر استخارے کے ساتھ۔ وہ سمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتینا بآیات کما ارسل الاولون۔ بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب پریشان ہے، اس کی من گڑت باتیں ہیں، بلکہ وہ تو شاعر ہے، اسے چاہیے کہ پہلے رسولوں کی طرح کوئی معجزہ پیش کرے۔ اچھا پھر آگے اور انہوں نے چالیں چلی۔ پہلے تو دو باتیں کری تھیں کہ ہمارے طرح کا انسان ہے، اس پہ خاموش ہو گئے۔ پھر کہا کہ نہیں یہ جادوگر بھی ہے، کہا کہ نہیں ابھی اور تھوڑا اور بھی ہے، کہ وہ اب لگ رہا ہے کہ سرکار کا مشن تو آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو ان کو اور پریشان کرو، اور انہوں نے اپنی دشمنی دکھائی۔ تو کیا کہا؟ بل قالوا اضغاث الاحلام ہے، کہا یہ پریشان باتیں اس نے خواب میں دیکھ لی ہیں۔ تو یہ پریشان باتیں جو خواب میں دیکھی ہیں، یہی وہی باتیں کرتے رہتے ہیں باہر نکل کے، جو خواب میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اور الزام دیا کہ جادو سے ہی بڑھ کے، کہ انہوں نے پریشان باتیں خواب میں دیکھی، بولتے پھرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ نہیں، پھر کہا کہ نہیں یہی نہیں ہے کہ پریشان باتیں خواب میں، بلکہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ وہ بدتر بات ہے، مطلب ڈگری بڑھتی جا رہی ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ کیونکہ دکھ رہا ہے کہ یہ معاملہ تو خاموش تو نہیں ہونے والا، کہ جھوٹے بھی ہیں۔ بل وہ شاعر، کہا کہ نہیں جھوٹے بھی نہیں بلکہ شاعر ہیں۔ شاعر اور بدتر ہوتا ہے، ایک جھوٹا تو کیا کہ جھوٹ بول دیتا ہے، شاعر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے رو میں شاعری کرتا ہے، الٹی سیدھی شاعری، شاعر تو الٹی سیدھی بات کرتا ہے نا، شاعر کبھی سیدھی بات کری ہے ایسا شاعر نے، اس لیے شاعری کو منع کرا گیا ہے۔ ہاں اگر LLB کی شان میں تو بات الگ ہے، باقی شاعری صحیح نہیں ہے۔ تو کہا نہیں شاعر ہیں، جو سمجھ میں آتا بولتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ یہ تم سب ہو۔ اچھا پھر کیا کہا اس کے بعد؟ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ شخص ہے، تو پھر کیا کہنے لگے کہ پھر یہ جو پہلے جو رسول آیا تھا اس طرح کی یہ ہم پہ نشانی کیوں نہیں لے کے جاتے؟ لے کے آؤ نشانی، کہہ رہے۔ ارے سرکار کو بہت پریشان کرا مومنین، کس طرح سے نہیں چھوڑا ان کو، کہا کہ پہلے کی طرح کی نشانی لے کے آؤ۔ لیکن سرکار کا کس نے ساتھ دیا؟ قرآن نے۔ اللہ بحث کیا کرتا تھا، قرآن نے جس طرح سے دلیلیں دی ہیں سورہ انبیاء کے اندر، آپ دیکھتے رہیں، درود پڑھ دیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ تو پھر اللہ نے کیا پلٹ کے کہا؟ سوال ان کا یہ تھا، ان کا سوال یہ تھا کہ پہلے رسول کی طرح کیوں نہیں نشانی لے کے آتے، سوال تھا نا۔ تو اللہ نے جواب دیا، کیا جواب دیا اللہ نے؟ جواب یہ دیا کہ ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائے تھے، اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ کہا کہ اگر یہ تم کہتے ہو کہ پہلے رسول کی طرح انہوں نے یہ نشانی کیوں نہیں لے کے آئے، تو کہا کہ پہلے بھی آئے، ہم نے نشانی بھیجی تھی لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو تم ایمان لے آؤ گے کیا؟ آپ دیکھیں سرکار نے کتنے معجزات کرے تھے، کتنے تسبیحیں پڑھتی تھی، ہاتھ پہ ذرے تسبیح پڑھتے تھے، کئی معجزات تھے، لیکن پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ ایمان کہاں لاتے لوگ؟ ایمان جب ہی آتا ہے کہ جب آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے فکر کرتے ہیں اور اپنے آپ غور و فکر کرتے ہیں، تب جا کے ایمان آتا ہے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، تم صاحبان ذکر سے دریافت کر لو اگر تم اس بات سے بے خبر ہو۔
تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا جیسا ہی بشر ہے، تو اللہ سبحانہ نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمارے جیسا ہی بشر ہے، تو ہم نے جو پہلے جو رسول بھیجے تھے وہ بھی بشر تھے، وہ بھی انسان تھے جن کی طرف ہماری وحی کیا کرتے تھے. اگر تم کو نہیں معلوم تو تم اہل ذکر سے بات پوچھ لو. اگر تم کو یہ بات نہیں معلوم ہے تو تم اہل ذکر سے بات پوچھو. ہم پہلے بشر ہی بھیجا کرتے تھے. تو کون اہل ذکر کون ہے؟ اس کی بحث ہے اہل ذکر کی. اہل ذکر کی بحث یہ ہے کہ جو میزان نے کہا اہل ذکر وہ ہیں جو لوگ کے اہل کتاب تھے، کہ ان کو یہ جو کفار تھے مشرکین تھے اہل کتاب کی عزت کیا کرتا تھے. مکہ مدینہ کی عزت تھی کیونکہ تھوڑا دیندار تھے اپنے حساب کے، وہ کم سے بت نہیں پوچھتے تھے. تو ان سے جا کے کہا کہ تم ان سے جا کے پوچھ لو کیونکہ ان کو تو بہت معلوم ہے، رسول پہلے کے آ چکے. تو اہل ذکر سے مراد جو میزان نے کہا کہ پہلا جو اہل ذکر ہے وہ ہے اہل کتاب لوگ. ایک کیٹیگری اہل ذکر کی ہے. دوسری جو حدیث ہیں اہل ذکر کے بارے میں، ہم رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اہل ذکر ہیں اور ہم سے سوال کرنا چاہیے. امام رضا فرماتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن ذکر ہے اور اہل البیت جو ہیں وہ اہل ذکر ہیں، ان سے سوال پوچھنا چاہیے. جب یہ آیت آئی تھی تو یہ روایتیں ہیں کہ مولا متقی نے فرمایا تھا کہ یہ آئی ہے، جو آیت آئی یہ ہمارے لیے آئی ہے اہل ذکر کے بارے میں. اچھا، تب اس سے ایک بحث اور آگے چلتی ہے اہل ذکر سے کہ جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھنا چاہیے. یہ ہے نا، اہل ذکر سے پوچھیں جو جن کے پاس ذکر موجود ہے. ذکر کیا ہے؟ قرآن خود ذکر ہے. تو اہل قرآن کے لوگ، ذکر خود قرآن ہے، سرکار کو بھی ذکر کہا گیا. تو جو کہ اہل قرآن ہے، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر وہ جو کہ اللہ کی یاد دلائے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی یاد دلائے. تو قرآن جو ہے وہ ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد دلاتا ہے. تو جو اہل ذکر کون ہے؟ اہل البیت طیبین طاہرین اہل ذکر ہیں. تو چونکہ قرآن خود علم ہے، تو جو کہ اہل البیت اہل قرآن ہے، یعنی ان کا علم ہے. تو اگر آپ جاہل ہو تو آپ عالم سے پوچھیں گے. بحث یہ ہے، آپ جاہل ہیں تو عالم سے پوچھیں گے. اسی لیے ہمارے اجتہاد ہے کہ ہم جاہل ہیں، ہم کو نہیں معلوم تو ہم مرجع سے پوچھیں گے کیونکہ ہم کو نہیں معلوم ہے نا. اور دین میں بھی الگ الگ اسپیشلٹی ہو گئی ہیں آج کل. کوئی حدیث کا ایکسپرٹ ہے تو کوئی قرآن کا ایکسپرٹ ہو گیا آج کل. تو کوئی جو جورس پروڈنس کا ایکسپرٹ ہے. تو ہر طرح کے الگ الگ اس میں اسپیشلٹی ہو گئی ہیں. تو آپ اس سے پوچھیں جا کے. اچھا، اس کے بعد یہی نہیں بلکہ باقی تفاسیر میں اور بھی کہا گیا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس جانا تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. آپ مطلب یہ اسلام کی سنت ہے کہ آپ عالم کے پاس جائیں، جاہل کے پاس نہیں جائیں. آپ کو مکان بنوانا، آپ انجینئر کے پاس جا کے مکان بناؤ، ورنہ آپ چلے گئے اس کے پاس، آپ کا مکان ٹوٹ گیا تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے. ایک مثال کی بات ہے. تو یہی ہے کہ سسٹم یہ ہے کہ آپ جس پہ علم اس کے پاس جائیں. آپ تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وما جعلنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے وما جعلنا جسدہم الا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے ان کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آگے بڑھایا ہے کہ ہم نے ایسے نہیں بنائے تھے یہ رسول جو کہ کھانا نہ کھاتے ہوں یا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوں. در حقیقت میں اس طریقے کا مطلب انسان بنا کے بھیجا تھا، فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا تھا. اگر فرشتہ بنا کے بھیجتا
تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ کہ کس کو بھیجا تو نے, یہ تو اس کو تو کچھ معلوم ہی نہیں, اس کو بھوک بھی نہیں لگتی, نہ تو یہ سوتا ہے, یہ کیا سمجھے گا ہماری بات, اور یہ بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جاتا ہے لیکچر دے کے, خود بھگتے گا تو جانے گا. یہ کہتے ہیں نا. تو اللہ نے کہا نہیں, میں تم جیسا بھیجوں گا تم میں, تاکہ وہ بھی وہی تکلیف اٹھائے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو, اس کو بھی بھوک لگے جو تم کو بھوک لگتی ہے, اس کو بھی بچے ہوں گے, بیوی ہوگی, اس کی پریشانیاں ہوں گی, تمہارا ایسا ہوگا. پھر وہ تمہیں لیکچر دے گا تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جو کہہ رہا ہے وہ لیکچر دے کے نہیں چلے گیا, خود بھی اس مشکل میں مبتلا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشر بنا کے بھیجا تھا, تاکہ کوئی کہنے والا کہہ نہیں دے کہ آپ کو کیا معلوم. اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی امتوں کا قصہ بیان کر رہا کہ اس طریقے سے وہ کہا کرتے, ان کو جب کھلی نشانیاں آ گئیں اور انہوں نے ایمان نہ لائے تو ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, مطلب جو عذاب آنا تھا آ گیا, پھر ہم نے جس کو چاہا اس سے بچا لیا, اور جتنے لوگ جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم پہ بھی عذاب نہیں آیا ہے, یہ خدا کا شکر ہے ہم باحیات ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم روز استغفار کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی ہماری حیات ہے, ابھی تو نے ہم کو ہلاک نہیں کرا ہے, تو ہم کو ہدایت دے, تو ہم کو بخش دے, تو ہمیں ذکر اور اہل ذکر کی طرف لے کے چل, تاکہ ہم بھی نصیحت حاصل کریں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب کو نازل کیا جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے, تو کیا تم سمجھتے نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف جو کتاب نازل کری اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے, تمہارا ہی ذکر ہے, تو کیا تم سمجھتے نہیں. تو ذکر کیا ہے اس میں؟ ذکر خود قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن میں ہیومن بینگ کے ہائی اسٹینڈرڈ ہیں. ہم کو کس طرح معراج ملے, ہم کس طرح کمال پہ پہنچیں, کیا ہماری عادتیں ہوں, اوصاف ہوں, وہ بتایا قرآن نے. اور شریعت بیان کری ہے تاکہ ہم شریعت پہ چل کے وہ اوصاف اور وہ چیزیں حاصل کریں, وہ کمال حاصل کریں جو خدا کو پسند ہے. فیہ ذکرکم افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں. تو اس آیت کے بارے میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو اس آیت میں فیہ ذکرکم سے مراد اماموں کی اطاعت بھی ہے, اماموں کی بھی اطاعت کریں آپ. وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور ہم نے بہت ساری بستیوں کو تہس نہس کر دیا جو ظالم تھی, اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کر دیا. اللہ نے بہتوں کو تہس نہس کیا, اور اس کے بعد دوسرے جو ظالم تھے وہ تہس نہس کر دیا, پھر دوسرے لوگ لے آیا. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں بھائی, وہ تو آخری نبی آئے اور رحمت للعالمین بن کے آئے تو ایسے عذاب نہیں آتے ہیں, لیکن مرنا تو سب کو ہے بھائی, مرنا سب کو. اللہ نے جو یہ ہم کو مہلت دی ہے اس میں ہم فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. بس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو اسے دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگنے لگے. ہم نے کہا اب بھاگو نہیں, اور اپنے عیش اور عشرت کے سامانوں اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے. جب آتا تھا عذاب پہلے تو کہتے بھیجو عذاب, پہلے تو مانتے نہیں تھے, پھر کہتے تھے لے کے آؤ معجزہ. جب معجزہ آ جاتا تھا تو پھر معجزے کو نہیں مانتے تھے, تو پھر اللہ پھر کہتے تھے لے کے آؤ عذاب. تو پھر جب عذاب آتا تھا تو پھر بھاگتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بھاگو نہیں, بلکہ وہی جو اپنے تو بڑے بڑے محل بنائے تھے وہاں جاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے. تو یہ تفسیر میں کہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ یہ لوگ جو پیسے والے لوگ تھے اپنے عیش میں رہتے تھے, تو جب کوئی مانگنے والا آتا تھا تو کہتے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں, جھڑک کے بھگا دیتے تھے. تو اگر وہ جاؤ واپس اور پھر مانگنے والے آئیں گے تو پھر ان کو بھگاؤ جھڑک کر کہ اب تمہاری ہی موت آنے والی ہے. اس طریقے سے آج بھی یہ ہوتا ہے. آج کل آپ پیسے والے لوگ بڑی بڑی کاریں چلاتے ہیں,
مسجد کا چندہ مانگو نہیں دیتے، عیش کرتے رہتے ہیں، عیش کرتے رہتے ہیں، مطلب دلوں میں غفلت ہے. آپ اسپیچ میں آتے ہیں تو سیل فون پہ کھیلتے رہتے ہیں، آ گئے تو بہت بڑا احسان کرا آپ نے، سیل فون پہ کھیلتے رہتے ہیں. آج کل کی بھی حالت ہے، بس بڑا مشکل مسئلہ ہے. وہ کہیں گے ہائے افسوس بے شک ہم ہی ظالم تھے، تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں بنا دیا کٹی ہوئی فصلوں اور بجھی ہوئی راکھ کی طرح. یا اللہ، تو جب ان پہ عذاب آیا تو وہ ایسے ہوگا جیسے کوئی فصل کٹی ہوئی ہو اور بجھی ہوئی راکھ ہو، اور کہتے رہے جب ہلاک ہو رہے تھے تو کہہ رہے تھے ہم ہی ظالم تھے. یہ انجام ہوتا ہے، یہ انجام ہوتا ہے دنیا کے پیچھے بھاگنے کا. اتنی آیتیں پڑھی نا، 15 آیتیں. اب آپ سوچ لیں اب کیا پڑھا آپ نے؟ کوئی نصیحت نہیں آتی، کھیلتے سنتے ہیں، حساب کا وقت قریب ہے لیکن غفلت میں ہے. یہی پڑھا نا. پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ رسول ہے، بشر ہے. مطلب پوری کی پوری مادہ پرستی، دنیا مادہ پرستی، دنیا پرستی، کچھ روحانیت نہیں، مذاق اڑانا، سیریسلی نہیں لینا، اور اپنے عیش و عشرت میں پڑے رہنا. ٹوٹل مٹیریلزم. جتنے انبیاء آئے تھے انہوں نے اللہ کی طرف بلایا تھا، قیامت کی طرف بلایا تھا تاکہ ان کو آخرت دکھائی جائے. لیکن دنیا زیادہ تر لوگ اتنے پردے پر حائل رہتے ہیں کہ بس مادہ پرستی ہوتی ہو. آج بھی لوگوں کی زیادہ خواہش یہی کہ اگر کوئی آسمان سے کچھ کھلی نشانی آ جائے، فرشتہ آ جائے تو شاید ہم ایمان لے آئیں گے، یا آسمان میں کوئی چھید ہو جائے یا کچھ سیڑھی ویڑھی آ جائے ہم چڑھ جائیں. آج بھی لوگ یہی سوچتے ہیں، ہنستے ہیں. بہت سے لوگ جو ناستک لوگ ہنستے ہیں خدا کے نام سے. آج بھی یہی ہے، آج بھی منافقت پھیلی ہوئی ہے. جب تک ہم قرآن کو لگاتار نہیں پڑھیں گے، ذکر کو بار بار نہیں پڑھیں گے، ہم بھی غافل ہو جائیں گے. 10 آیتیں روز کی پڑھنا چاہیے ورنہ ہم بھی غافل ہو جائیں گے. اللہ کو لگاتار سنتے رہیں، ان قرآن کی آیتوں میں غور کرتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے لوگ ہنستے تھے، کس طرح سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے جتنے بھی بھیجے سب بشر بھیجے. آج ہمارے جو اسکالرس ہیں، علماء ہیں، ان کا درجہ کتنا بلند ہے. یہ جو ہمارے ساتھ رہ کے ہمارے ساتھ تکالیف اٹھاتے ہیں، ہمارے مراجع ہیں، ان کی کیا درجات ہیں، کس طریقے سے یقین کی منزل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کس طریقے سے ہم کو چاہیے ہم ان کی اطاعت کریں. جسے اہل ذکر کی ہم اطاعت کرتے ہیں، یہ بھی امام کے نائب ہے، ان کی اطاعت کرنا واجب ہے تاکہ ہم مادہ پرستی میں نہیں پڑیں. تو یہ سورہ انبیاء کی شروعات ہے. انبیاء کا وارث کون ہے؟ ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا. کیا کہتے ہیں زیارت وارثہ میں کہ آپ سب کے وارث، آدم کے وارث ہیں، آپ نوح کے وارث ہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے وارث. سب کیا وارث، سارے انبیاء کیا وارث ہیں؟ امام حسن علیہ السلام. آپ سب کے وارث ہیں. کیوں وارث ہیں سب کے؟ کیونکہ جو اسلام جب مکمل ہوا تھا اس کے بعد سرکار چلے گئے، وہ اسلام خطرے میں پڑ گیا تھا. کربلا میں جو امام حسین نے شہادت دی تو اس لیے دی تاکہ وہ اسلام کو بچائے، تاکہ ذکر کو بچائے. امام حسین اہل ذکر تھے، اہل قرآن تھے، تو انہوں نے ذکر کو بچانے کے لیے اللہ کی، جو ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا، تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی. جس طریقے سے انبیاء کو جھٹلایا گیا، جس طریقے سے کہا کہ کتنی طرح سے جھٹلایا گیا تھا، یہ ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. اسی طرح جب امام حسین جب آئے تھے وہاں تو کربلا میں، تو اسی طرح سے کہا جا رہا تھا کہ یہ تو باغی ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ سارے طرح کی تہمتیں امام حسین پہ لگ رہی تھیں. اور جو تہمتیں لگ رہی تھیں امام حسین صبر کر رہے تھے. اور جس طرح کی مصائب امام حسین کو آئے، جو مصائب امام حسین کو آئے، اور جس طریقے سے مولا حسین نے قربانی دی ہے ذکر کے لیے، اللہ کے لیے اہل ذکر بن کے، یہ قربانی تا قیامت اپنے آپ میں ایک ہی نمونہ ہے. اللہ لعنت قوم الظالمین.